السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں حافظہ خنسا فاطمہ۔ آج ہم صبح اور شام کی مسنون دعائیں یاد کریں گے، تو چلیے بنا دیر کیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہو تو یہ دعائیں پڑھیں: اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی۔ تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے، اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعد۔ ہم نے اور تمام ملک نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت کے لیے صبح کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، بہتری، فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا سوال کرتی ہوں، اور جو اس دن میں پیش آنے والا ہے اور جو اس کے بعد آئے گا، اس کے شر سے تیری پناہ لیتی ہوں، تو مجھے اس سے بچا دے، آمین۔ جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ آج کا دن دکھایا اور ہمارے کل کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور یہ شام کی مسنون دعائیں ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ مسنون دعائیں ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں۔ آپ نے وہ بات ویسے بیان فرمائی ہو یا اس پر عمل کر کے دکھایا ہو، ہم ان کو مسنون اعمال اور مسنون دعائیں کہیں گے۔ شام کی دعائیں: اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، اور تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے، اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذہ اللیلۃ فتحہا ونصرہا ونورہا وبرکتہا وہداہا واعوذ بک من شر ما فیہا وشر ما بعدہا۔ ہم نے اور تمام ملک یعنی کہ کائنات نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت کے لیے شام کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بہتری یعنی اس رات کی فتح اور مدد اور اس رات کے نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتی ہوں، اور پناہ چاہتی ہوں تجھ سے ان چیزوں کے شر سے جو اس رات میں ہیں اور جو اس کے بعد ہوں گی۔
آج کی ہم یہ صبح اور شام کی مسنون دعائیں یاد کریں گے، اور مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ تسبیحات، کچھ ذکر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے اور اس کی فضیلت بھی بیان کیا کریں گے، یعنی کہ مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ روزانہ ہم تھوڑی سی اس ٹاپک پہ بھی بات کیا کریں گے۔ تو آج ہم لا حول اور استغفار کی فضیلت بیان کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی طاقت اور قوت اللہ کی مدد کے سوا میسر نہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 مرضوں کی دوا ہے، جس میں سب سے کم مرتبہ رنج کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہر شخص، ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، تو کیوں نہ ہم اس ذکر کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ ہم کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اس ذکر کو ہم اگر پڑھتے رہیں، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہماری زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، تو ہم انشاءاللہ کتنی ہی بار اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے دن بھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید مسنون دعاؤں کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔